ماشاءاللہ یہ تھے مولانا محمد فیاض صاحب، جو بہت ہی پیارے انداز کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ الحمدللہ ہماری سٹیج کی زینت بنے امیر تحریک صراط مستقیم ضلع میاں والی شاگرد رشید کنز العلماء قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف ناصر جلالی، مولانا محمد اعجاز احمد جلالی صاحب۔ انشاءاللہ ابھی آپ کا خطاب شروع ہوا چاہتا ہے۔ میں تمام علماء کرام کا مشکور ہوں، بالخصوص میر شریف کی سرزمین سے، مدرسہ میر سے مولانا محمد قدرت اللہ خان صاحب تشریف لائے، مولانا قاری محمد نذیر صاحب تشریف لائے، مولانا محمد وسیم مصطفی صاحب تشریف لائے، مولانا محمد فیاض صاحب، قاری محمد سلیم صاحب، مولانا عرفان اللہ صاحب، مولانا فیاض مظہری صاحب، اور کافی تعداد میں علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ ابھی مولانا محمد اعجاز احمد جلالی صاحب اپنا خطاب شروع فرماتے ہیں۔ آج کی تقریب اس عنوان سے ہے سنی کنونشن اور سنی کانفرنس۔ آج ہم نے یہ بیان کرنا ہے، قبلہ اعجاز احمد جلالی صاحب یہ بیان کریں گے ہم سنی ہیں اور سنی کا عقیدہ کیا ہے، اور اس مشن کے لیے الحمدللہ ہم میدان عمل میں ہیں۔ ضلع میاں والی کے علماء کرام کو متحد کر کے سنی عقیدے کے تحفظ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جو مشن تمام علماء کا ہے، اور بالخصوص ہمارے قائد اہل سنت پاسبان مسلک امام احمد رضا محدث لاہوری حضرت امام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف ناصر جلالی صاحب، جو پوری دنیا کے اندر سنیت کا پیغام عام کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی یہ تقریب ہے۔ دعا ہے اللہ کے عالم اپنی برگاہ الوہیت کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ نعروں سے قبلہ محمد اعجاز احمد جلالی صاحب کا استقبال کرے، اور اس نعرے اس کلام کی دو اشعار سے میں آپ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، جو قائد اہل سنت قائد ملت اسلامیہ کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام ہے۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، کر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے، اگر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے، ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے رہتا ہے، کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے رفتکاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حق صحابی نبی۔ آج سنی کی پہچان یہ نعرہ ہے، ہم سنی اسی کو مانیں گے جو اس نعرے کو بھی مانے گا، ہر صحابی نبی۔ آج کئی سنی کے دعوے دار، سنی ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن اس نعرے سے بھی چڑ ہے۔ ہم بتائیں گے کہ وہ سنی نہیں ہے، جو ہے سنی لیکن کہنے کا سب کو نہیں مانتا۔ ابھی تو آخر میں ہم قرارداد بھی پیش کریں گے، اور قومی اسمبلی میں جو بل پاس ہوا ہم اس کی پرزور حمایت کرتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کی نموز کی خاطر۔ ہر صحابی نبی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حسن و حسین اور امیر معاویہ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک مدد پاک پڑھتے کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وسلم عليك يا خاتم المعصومين. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا. پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا. زمین ہے اہل سنت کی، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا. بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ تصالح ہو جاتا ہے نا، یعنی مان لگو آگے سبحان اللہ تصالح مان لے. بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. زمانے مصطفیٰ سے ہم کو ملا ہے یہ لقب والے. سرکار جو مقدس زبان کے لقب ملے نا اہل سنت والا. زمانے مصطفیٰ سے ہم کو ملا ہے لقب والے. سرکار نے یہ لقب آسان عطا کیتا ہے. عطائے مصطفیٰ ہے سبحان اللہ. ہر طرح تقریر سننے اور آڈیو سننے میں سنی ہونا کون ہے. سنی نے عقیدے دی مطلب تحفظ واسطے آڈیو سسائے جگہ سے آنا اور سنی عقیدہ ہی میں اونچا تمہارے سامنے بیان کرتا اللہ تھوڑا جنہ جا کے بعد انشاءاللہ امید سمجھ آتی. مسئلہ کہ اہل سنت والجماعت علماء کرام بڑی تعداد پر تشریف فرما ہے. میں نہایت مشکور جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیر حیدر علی صاحب کا جناب جو حکم فرمائے اور اس تحریک کی مطلب ایک ذمہ داری پوری کرتا ہوں یا بندہ ناچیز والے سامنے حاضر ہے.
دعا کرساں اللہ تعالیٰ تعالیٰ میرا سارے علماء کرام دانا اور مفتی صاحب دور نے جتنے دوست احباب اس پروگرام میں شامل اللہ تعالیٰ سب دا حصہ قبول فرمائے. دعا کرساں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارا دا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ دا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو انسان بنائے. سب تو پہلے شکر ادا کرساں اللہ نے سانو کیسے بنائے؟ انسان. حضرت باجرین بسلامی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ جا رہے ہیں کہ آپ نے جتنے ایک کتا بیٹھا ہے تو کتے جو کولو آپ گزرے نے تو کتا بھونکا ہے تو باجرین کی اکھر میں آنسو آ گئے ہیں. یہ نال مرید انہا عقیدت ماننا انہا کہ حضرت صاحب خیر ہوئے کتے کو پٹا ہی نہیں کتا کو نیڑے بھی نہیں آیا پر وہ بھونکا ہے کہ پیر سونا اکھر میں آنسو کیوں آ گئے نہیں؟ آپ نے فرمایا آنسو اس واسطے آئے نا اے منادہ پہ باجدید تو اپنی کوئی نیکی رکھنا جی پیدا ہون تو پہلے تے نیکی کیتی ہو گئی پیدائش تو پہلے بھی اپنا عمل دس جیڑا تے عمل کیتا ہے اللہ نے تینو انسان بنائے کہ میرا قصور دس جڑی میں غلطی کیتی تو اللہ نے میرے کتا بنائے. اللہ اکبر. آپ فرمانے نے میرے اللہ دی رحمت عشق آ رہے ہیں کہ اس نے میرے لیے کتنا کرم فرمائے کہ پروردگار نے میرے اشرف المخلوقات بنائے ہیں. اور قرآن سالی کو پیدائش سے پہلے نیکیاں ہیں جنہوں کی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے آسان انسان بنائے ہیں. جانور میں کوئی گناہ نہ سنا انہوں نے کوئی گناہ ہاں جن وجہ کوئی جانور بن گئے ہیں کوئی مطلب ایک خنزیر ہے کوئی کتا ہے جناب کوئی بلی ہے کوئی چوہا ہے کوئی سانپ ہے جنہاں سب پر مریندر جو ہیں انہوں نے کوئی قصور ہے کوئی پیدائش کے پہلے انہوں نے کوئی قصور کو نہیں. یہ میرے رب دی عطا ہے. اے بندہ رب دا اگر تو ساری زندگی شکر ادا کر رہا تو بات بھی نہیں کر سکتا کہ پروردگار نے تینو انسان بنائے ہیں. انسان بنانے کے بعد رب ذوالجلال نے تیرے مہربانی فرمائی ہے پروردگار عالم نے تینو مسلمان بنائے. مسلمان ہونا بڑی سعادت ہے کہ انسان مسلمان ہوئے. پہلے نمبر پہ انسان اس تو بعد مسلمان ہاں دیکھو کتنے مطلب لوگ اس بات ہونا شریک کو نہیں منے دے. اللہ اکبر. تو تے میں شکر ادا کرنا کہ پروردگار نے اسان مسلمانوں نے گھر پیدا فرمائے مسلمان اور مسلمان تو بعد اس تو بعد اہل سنت و جماعت. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یحییٰ بن یعمر فرمانے نے کہ سب تو پہلے جس بندے نے تقدیر دا انکار کیتا ہے نا وہ معبد جونی ہے. اس نے تقدیر دا انکار کیتا. حضرت یحییٰ فرمانے نے کہ اس تقدیر کے منکر دے بارے سے پوچھن واسطے مسجد نبوی شریف پہنچے جیسا اگر سانو اج کہیں صحابی رسول دی مطلب دیدار دا شرف حاصل ہو گیا نا سرکار میں کوئی صحابی بیٹھا ہو گیا کہ سرکار دے صحابی کو یہ تقدیر والا مسئلہ پوچھ کے نہ ہوا وہ بندہ آدھا یہ تقدیر کچھ بھی نہیں بس یہ مطلب نظام چلتا پہ ختم ہو جائے گا تقدیر وغیرہ تو میں ممکن ہوں. آپ فرمانے نے حضرت یحییٰ بن یعمر فرمانے نے میں دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف فرما رہے. میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پہنچ گیا. میں ہم تے میرے ایک بہت نال سنگی بھی ہے اصل دو سنگی کٹے عبداللہ ابن عمر دی بات ہی ہے میں انو بات ہی میں کوشش جہاں کے پہلے میں سوال کرا تو میں نے سنگی کوشش ہے کہ میں پہلے سوال کرا. آپ فرمانے نے کچھ وہ بولے کہ بات میں سوال شروع کر دیتے رہے. میں عرض کی کہ عبداللہ ابن عمر فلاں بندہ ہے جس نے تقدیر کا انکار کیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے یحییٰ ایجاد رکھی ایجاد کے اس کو پیغام پہنچا دے کہ عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ میں تیرے تو بری ہوں میرا تیرے نال کوئی تعلق نہیں ہے اور میں بھی بری ہوں اور نبی سونے دے سارے صحابہ تیرے تو بری ہے. اللہ اکبر. کیونکہ وہ تقدیر کا انکار کیتا ہے. آپ نے فرمایا اگر قیامت والے دن جس نے صرف ایک ایمان دا یعنی کہ تقدیر کا انکار کیتا ہے آپ نے فرمایا اگر قیامت والے دہائے اس پوری زمین اتنا سونا اللہ دی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ اے اللہ پاک کی چیزوں تے میرا ایمان ہے رب سونا تیرے تے ایمان ہے تیرے نبی تے بھی ایمان ہے فرشتے تے بھی ایمان ہے کتابوں تے بھی ایمان ہے
میرا سارا ایمان ہے لیکن صرف تقدیر میں نہ ملے گا، اے اللہ میں وہ فدیہ پیش کر رہا ہوں، پوری زمین جتنا سونا اللہ میرے کو قبول کر لے اور پروردگار عالم میرے معاف فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے زمین بھری ہوئی جتنا سونا بھی اس کا قبول نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ بڑا تھوڑا مول لائے، اتنا تھوڑا مول تو ایمان دا لائے، جیڑا بندہ مطلب دین اسلام دا منکر ہے، ہر چیز دا منکر ہے، دیکھو او کتنا بڑا بدبخت ہے، یعنی ایک چیز دا منکر دے رہے ان کا چھٹکارا نہیں ہے۔ ایسا کتنے خوش نصیب ہیں کہ پروردگار نے آسان مسلمانوں کے گھر پیدا فرمائے اور دین اسلام آسان گھنٹی کے وچ مل گئے ہیں اور بغیر محنت کو دیکھو ناسا سرکار کے دیوانے ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لے آیا، یہ سارے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس کے بعد مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اہل سنت و جماعت، یہ اہل سنت شروع کتوں ہے؟ آج کے لوگ آتے ہیں جی 4 سال پہلے کونن، 100 سال پہلے کونن، الحمدللہ مسلک اہل سنت و جماعت اسالی پوری 14 صدیوں کی لسٹ موجود ہے۔ اور کسے عقیدے دے وچ داتا صاحب کونن، کہندے ہیں داتا صاحب، کہیں کوئی مطلب ڈیوٹی پارٹی کا لیکن آؤ جی سارے داتا صاحب بھی ہیں، سارے مطلب 100,000 سال پہلے جو کوئی بزرگ موجود ہے، کوئی ہے کونی، کوئی مطلب 1200 سال پہلے تو میرے بنے کوئی نہیں مل سکتا، بلکہ صرف 100 سال پہلے تو کوئی مطلب بکھا دے یہ بھی نہیں بکھا سکتے۔ یہ مطلب صدی تقریباً صدی جو گھٹ عرصہ ہے جڑے انہوں بعد بنے ہیں، باقی مطلب کوئی اپنا صحیح العقیدہ مطلب انہوں کا کوئی بندہ ہی نظر نہیں آئے گا۔ الحمدللہ صحیح العقیدہ پوری لسٹ یہ واحد مسلک اہل سنت و جماعت ہے جن کی پوری ایک لسٹ موجود ہے۔ توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ یہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی تو شروع ہے۔ اگر میں مثال دیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں باقی انبیاء یعنی کہ اس امتی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ کتنے؟ 73۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 72 ڈوب جائیں گے، ایک فرقہ ہوئے گا جنہاں تر جائے گا۔ کتنے ڈوب جائیں گے؟ 72۔ آج لوگ آتے ہیں کہ 72 کافر ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بہت سارے فرقے۔ یاد رکھنا امت یہ 2 قسم ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ کتنی امت قسم نے؟ 2، ایک امت دعوت ایک امت اجابت۔ توجہ میرے رکھا ہے، امت دعوت یہ ہے کہ جس مطلب جتنے بھی فرقے نے جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اعلان نبوت بعد جتنے لوگ ہیں مطلب او امت دعوت ہے۔ امت دعوت ہے کہ چاہے سکھ ہے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی امتی ہے، یعنی چاہے ہندو ہے چاہے کافر ہے چاہے مطلب بت پرست ہے جو بھی ہے امت دعوت نیچے آ گئے، یعنی اس امت دعوت اس تک پہنچ گئی ہے، چاہے اس نے قبول کی تھی چاہے نہیں کی تھی، یہ امت دعوت۔ اس کے بعد امت اجابت۔ امت اجابت وہ ہے کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کی اس دعوت نو یعنی اسلام والی دعوت نو کلمے والی دعوت نو اس نے قبول کر کے دے۔ ایک ہے امت اجابت، یعنی غیروں کے مقابلے میں جو ساری پہچان ہے کہ اصل مسلمان ہاں، غیروں کے سامنے کافروں کے سامنے اصل کون ہاں؟ مسلمان ہاں، ہندوؤں کے سامنے اصل مسلمان ہاں، سکھوں کے سامنے اصل ساری پہچان ہے کہ اصل مسلمان ہاں۔ اس کے بعد باطل فرقے جڑے نے مطلب اس امت اجابت دی جڑے نے انہاں فرقوں کے سامنے انہاں دے درمیان جیسا اہل سنت و جماعت ہاں۔ کون اساں؟ اہل سنت و جماعت۔ اس امت اجابت دی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے۔ کتنے؟ 73۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا 72 ہلاک ہو جائیں گے، 72 کامیاب نہیں ہوں گے، واحد فرقہ ہوئے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اور وہ جماعت ہوئے گی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعت ہوئے گی، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جماعت کامیاب ہو جائے گی۔ واحد ہے جماعت، وہ کیڑی جماعت ہے؟ اہل سنت و جماعت۔
توجہ رکھنا اہل سنت حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھا گیا من ہوا اہل سنت والجماعت، اے علی کی اہل سنت و جماعت کون ہے؟ کیڑے؟ اہل سنت و جماعت. من ہوا اہل سنت والجماعت، علی اہل سنت و جماعت کون ہے؟ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا انا ومن تبعنی. آپ نے فرمایا اگر اہل سنت پوچھ دیا اہل سنت میں ہاں کہ جتنے لوگوں نے میری اتباع کی تھی سارے اہل سنت نے. آئیو تو علی سبحان اللہ، میں تمہارے کہنا ہوں سبحان اللہ، تو صحیح جناب کی سبحان اللہ. علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا گیا سنی تیری پہچان بیان ہو دی اللہ سورت پیر نشانہ بیان کرے نے آنا. آج کل ہر بندے نے کو اپنی پہچان رکھی ہوئی ہے. انہوں نے اپنا آیت پڑھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کئی لوگ انہوں اپنے بچے دار وہ بھئی قرآن پڑھی نبی قرآن نے وقت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن پڑھا منی خاموش رہو. ایت پڑھی گئی درود کوئی نہ پڑھ سی. ہر بندہ اپنی پہچان کرے جی کہ میں مسجد جائے بیٹا حق بھئی حق دکھائی کو نہیں لکھا ہویا. قرآن جے لکھا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن پڑھا منی خاموش رہو. یہ حق کو نہیں لکھا ہے اگے تو حق کو نہیں جناب. ایک نئی جماعت نکلی وہ اپنی پہچان کرانے کے کیسے وچ بیٹھے ہیں نہ بھائی نہ. قرآن جے پڑھا منی خاموش اکھا مامو توجہ قرآن نہیں ہوئے. یہ مطلب ہر بندے کو اپنی پہچان رکھ دی دی. اس بعد ایت مکمل ہو گئی تو درود پاک پڑھا. درود پاک نہ پڑھتے ہیں سن مطلب یہ وچ اپنا ایک نواں شوشے اج کل مطلب دو ہی شوشے آ گئے ہیں نا. مطلب دین دے وچ نواں جڑا کو مشہور ہونا چاہے کوئی نہ کوئی اپنا نسنا چاہے جی جنازے تے میں نے اگلی صف وچ کھلونے ہیں نماز پیچھے پیچھے کھلونے ہیں. کیا بات جی نماز دے وچ اگلی صف دی فضیلت ہے. مفتی صاحب بیٹھے نے جنازے دے وچ پچھلی صف دی فضیلت ہے. اور جنازے دی اگلی صاحب جیسا نماز پچھلی صاحب مطلب ایسا اپنے حساب تک رکھ دے نا. توجہ رکھنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا میں طور تمہارے سامنے بیان پہ کرے نا کہ آپ نے پوچھا بھی کہ سنی کون ہو رہے من ہو اہل سنت والجماعت. سنی کون ہے؟ آپ نے فرمایا آنا میں سنی ہوں ومن اتبعنی. آپ نے فرمایا کہ جتنے لوگوں نے میری اتباع کی تھی وہ سنی ہے. وابا راکو سبحان اللہ. ملک صاحب کا اندر سے کونی بھی سبحان اللہ ٹھیک ہے. سبحان اللہ آپ کو تو مولوی ذرا نا چار بندے کے واقعی جانے سنتے پہلے میرے توجہ نہیں میرے رہی. امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی علیہ مسلم نے مقدمے جو لکھا ہے کہ امام ابن سیرین فرمانے نے آپ فرمانے نے کہ جس وقت پہلے تو بندہ سارے سامنے آ کے پڑھے آنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے پھر ذکر کریں دے بات ٹھیک ہے جی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے نے چپ کر رہے تھے. بعد فتنے شروع ہو گئے. ابن سیرین فرما رہے ہیں ابن سیرین تابعین وچوں نے آپ فرمانے نے کہ بعد فتنے شروع ہو گئے. واقعہ آگے پڑھے آنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کوئی نام بھی جا سنیے کہ کوئی ہو رہے کہ پوچھ دیا تھے میں دکھوئے تھا اگر کہ لوڑ ہوتی نا یہ حضرت صاحب بھی دکھا سکتے ہیں. آپ فرمانے نے ہم پوچھ دیا تھے سنیے یا کوئی ہو رہے اپنی پہچان کرا تیرا استاد کون ہے تین کہیں تو یہ حدیث پاک سنی ہے اپنی حدیث پاک کا دس بھائی تو کتوں سن کے آئے ہیں تو اپنا استاد دس سنیے. آپ فرمانے نے اگر آپ کیا نا کہ میں اہل سنت و جماعت ہاں آپ فرمانے ہیں اسقود کل حدیث قبول کر گھندے ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ کیا نا نہیں میں سنی نہ تو آپ فرمانے نے اسا نہ تیرے کل حدیث نہیں سنا گے. کیوں کہ اس دور میں نبی کو فتنے شروع ہو گئے ہیں. اجے تابعین دا دور ہے تو اس وقت بھی پہچان کے لیے ہے اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے اہل سنت و جماعت. تو آنی گلہ دینی پہی ہیں یہ نہ ہو مطلب ایسا اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیر نگار سننے ہیں جناب. اگر چلو مطلب ایک جوڑا مائی کے مطلب خوش تھی بھی نہیں توجہ میں نہیں رکھو. اہل سنت و جماعت کون ہیں؟
علی پاک فرماتے ہیں میں اہل سنت و جماعت، ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پوچھا تھا اگر اس نے سنی کا لیبل لگ گیا کہ آخر میں اہل سنت ہاں تو ایسا آدھا جی ایک ٹھیک ہے اہل سنت و جماعت نبی پاک علیہ السلام نے غلام نے اگر واقع آنا کہ میں اہل سنت نہ آپ فرماتے ہیں تو کوئی حدیث بھی نہ سکر دے بھئی نہ سنی نہیں وہ حدیث بھی بھی ضرور واردات کرے گا کیوں کہ جیڑا سچا بندہ ہے وہ سنی ہے، صحیح عقیدہ بندہ رہے کوئی کوئی حدیث سنی جائے گی، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا حدیث نہیں سنے گی۔ دیکھو راجہ صاحب ہے نا وہ سارے ہکو آ رہی ہیں سارے مطلب ایک جمعہ حدیث سن دی قرآن بندہ سامنے رکھ کے بیٹھے تو قرآن سننے کا بتا دے ٹھیک ہے وقت آ کے اپنے علاقے میں رولا پا دیتا وہ دادا سادہ رہے ملت سادہ آئی ابھی سادہ کیوں سنی ہے کہ وہ گاڑ بڑھائی نہیں میں ہوں ٹھیک ہے سادہ پڑھا لے پیچھے ساری پیڑیاں جڑی ہیں نا وہ گاڑ بڑھانے اس کو بہت سمجھ آ گئی ہے۔ اصل کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں کو صحیح گلا کرے گا پیا آج کے دور دے وچ عقیدے والے پاکستانی بہت کمزوری ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہاں سام اہل سنت کا پتہ ہی کوئی کہ اساں اہل سنت ہاں کیوں اہل سنت اساں کیوں ہاں دوجے مسلک دے لوگاں نال اساں آپ دے سلوک کے ہے اساں کو اپنے مسلک دا مول پتہ ہی کوئی نہ پتہ جو کوئی وجہ نہیں گلی دوسرے نال چلی وجہ نہ بندہ کے ساتھ سامنے کوئی اترائے گلا کرے چا اساں ودا اپنے مسلک دا پتہ جو ہوندا کوئی اساں جمعے دے دیہاڑے اسے لے آنے جو استادی خطبہ پڑھ دیتا نہیں کو کہنا جو ہے نا میرے ڈرانا پر میری اپنی مسجد دے دینا پر کو والے چھوڑ دیا قرآن نیڑ والے تے چھوڑ دیا لا لیٹ ہونے اس سے لے پڑھنے دے لے استاد جی خود میں دھیان ہے نا آدھے ہون طریقے کے جان چھوٹنے دی بات آیا اپنا دعا نکل گیا وعدہ کا استاد دیکھو نا مفتی صاحب نے کتنی اصلاح کی محنت کی تھی تبدیلی نظر آنی پئی یا نہیں مفتی صاحب کی محنت نظر آنی پئی یا نہیں کتنی مفتی صاحب نے اصلاح کی الحمدللہ محنت کی تھی پہلے مشکورہ کہ تمہیں مفتی صاحب نے تعاون کی ہے مفتی صاحب نے بازو بڑھے ہو الحمدللہ آج بڑی مسجد میں رونق ہے تو ایک ایسا عقیدے کا نہیں پتا ایسا عقیدے کے پاس کمزور ہے ہن کے ہے ہن جیڑا بندہ ہی ہے اگے اہل سنت و جماعت کے بعد لوگ حملے کرے نے ہن اہل سنت وچ شروع ہو گئے نے انہوں نے اپنے وکرے وکرے سسٹم لا کے نے اگے اساں پہچان اپنی اہل سنت کر لیندے ہیں ہن اہل سنت دے نال اساں اپنی پہچان بھی کرنے کہ اساں بریلوی ہاں کون بریلوی ہاں فکر رضا کے اعلی حضرت مسلک والے ہاں اعلی حضرت ساری پہچان ہے بھائی اعلی حضرت والا جڑا مسلک ہے تو وہ تو سارا امام ہے جڑا اعلی حضرت پاس تے ہے نا سارا ان تعلق کولے نے کہندے نال جڑا اعلی حضرت نے چھوڑی بندے اسا اس نو چھوڑ دے مسلک اعلی حضرت دیکھو پہلے اہل سنت و جماعت کے مطلب ہے لوگ کہنا اہل سنت آن ہی کافی ہے ان ہوئے کہ اہل سنت وچ واڈے شہر علاقے وچ ساڈے علاقے نیکون دے وچ کئی بندے داڑھی رکھی ہوئی ہیں تیل شیری چنگا لینے تنگ شنگے مرے نے پٹکے بنے ہیں چا تے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بھی کھوک دینے صحابہ دے بارے ایک صوفی بڑا نام نہاد صوفی دا نام صوفی اور دی باغ خدب دے بارے استاد جی دوارا کے خیال ہے میں آکے کے خیال ہے اللہ دا بندہ تیو والی میں پوچھتا پہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فیصلہ کیتا ہے مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فیصلہ قبول فرمائے اور تو کون باغ صداقت والا چاچا اور تینوں کہا کہ باغ صداقت میں گلا کر معاذ اللہ ایک بندہ آیا صاحب جی صحیح سادہ پیر آئے بڑا سادہ پیر ہے ساوے نام کو گھنڈا ٹوپا دیا بڑا پیر سادہ پیر آکے میری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوبارے معاذ اللہ کہ آپ معاذ اللہ یہودن دے اولادن میں آکا تو تیری قسمت چنگی جی میرے کل ہے کشے کونا جو ہون دی تاڑ تو کونو ہویا میں مزید ہی بات کہتا میں نے آکے بستانی نہیں آدھے میں آکا اگر ہون دی تو کونو ہویا میں کہ صحابہ دے ناتے مارنا بھی جاننے ہاں کہ صحابہ دے ناتے قربان ہونا بھی جاننے ہاں کوئی یہ نہ گل کرے کہ صحابہ دے بارے معاذ اللہ بول کے تو کوئی بندہ مدرے لے آکے میں بچ گیا خبردار صحابہ دے بارے افسوس اس بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دو نسبت ہیں ایک سرکار دے اہل بیت نے ایک سرکار دے صحابہ نے اہل سنت جیڑے نے
جنہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 72 فرقے تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، ایک کو فرقہ ناجی ہوئے گا، جہاں نجات پا جائے گا وہ فرقہ ہے اہل سنت و جماعت۔ اس فرقے دا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دی بھی غلام نے کہ سرکار دے صحابہ دی بھی غلام نے، سرکار دے صحابہ دے بھی۔ اور حالات کی ہے اہل بیت کے بارے تقریباً ذکر ہوتا رہا ہے، اور سرکار دے صحابہ دا ذکر مطلب ہے بہت گھٹ مطلب ہے یہ موضوع بیان ہوتے ہیں۔ انہاں گالے میں ٹھیک آنا پیا، انہاں گالے نا انہاں گالے نا جی صحابہ دا مطلب ہے گھٹ موضوع مطلب ہے یہ بیان ہو رہے، اور اصلا اہل بیت جنا بیان ہو رہے ساتھ تسلیم خم اللہ نے انہوں نشانیں بڑی عطا فرمائی ہیں، اصلا سرکار دے اہل بیت کو بھی منینے ہیں۔ توجہ میں نے رکھو بات چھوڑ دی مطلب 15 منٹ توجہ میں نے سرکار دے اہل بیت دی بھی اساں غلام تے سرکار دے صحابہ دے بھی سرکار دے صحابہ دے بھی غلام۔ اور لوگوں نے کئی لوگ وہ نے کہ جنہیں معاذ اللہ اپنے پیر دی اتنی شان بیان کرنے معاذ اللہ صحابی کو گر میں کئی لوگ ہاں حقیقت ہے جب ڈاکٹر صاحب نے اپنے رسالے دے وچ ہی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ تو وہ ہیں کہ جڑے اپنے پیر دی شان معاذ اللہ صحابہ کو بیان کرے دے صحابہ کو معاذ اللہ۔ اور صحابی کون نے؟ مجدد پاک فرمانے نے کہ اگر ساری مخلوق مل جائے اور ساری مخلوق دے کتب ابدال سارے ولی مل جان ان سارے دی عبادات ریاضات کو اکٹھا کیتا جائے تاں بھی ایک صحابی دے مرتبے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی دا رتبہ اتنا بلند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے بھی پاک علیہ السلام دے صحابہ کا خیال رکھا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ اگر آپ ایک لمحے دے سامنے پہ ہیں نا کہ کیتا نے سرکار دا صحابی اگر یہ اکھ نوٹی سامنے پہ ہے نا تو باقی کوئی ایسا انسان ہے جس نے ساری زندگی جاگ کے اللہ دی عبادت گزار چھوڑی ہے تو اس صحابی نے ایک لمحہ سمجھنا اس دی پوری زندگی دی عبادت ایک پلڑے جو رکھی جائے کہ صحابی تے ایک لمحے نہیں اونگا نہ نیند نہ جڑا ہے نا دوجے پلڑے جو رکھا جائے کہ صحابی والا پلڑا بھارا ہوئے گا۔ کتب ابدال جس نے بڑی مقام تک پہنچ جائے صحابی دی ایک نیند والے لمحے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ صحابی دیکھو نا سارے تابعین دے وچوں خیر التابعین کون نے؟ سیدنا اویس کرنی۔ اویس کرنی جیسا نفلی کئی بزرگ جیسے بڑھنے بیٹھے پڑھنے نہیں جان ہے نا کئی لوگ پڑھنے لازم جیسا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ جو نام دے نفل شام میں پڑھے تو اسی ہنوں نے لکھ دیا اسے جانے نے لکھ دے کیڑا مندہ شام دی نماز دان اور بڑے بڑے بزرگوں نے بڑھنے میں بیٹھا ہے انہوں نے نا دامے کو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہونے ہیں باقی تو مطلب ہے بڑھنے ٹھیک ہے دامے بڑھنے نہیں تھے انہوں نے پوچھی گیا نا چاچا دامے نہیں بڑھنے تھے تو آدمی میں کیوں نفل پک کے اویس کرنی دے نام نے پڑھ رہا ہوں اس واسطے میرے دامے نہیں ڈھٹے باقی جسم جے رہنا وہ تو بڑھے باقی دامے بڑھنے نہیں تھے او اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ خیر التابعین نے سب تو افضل تابعین نے تو او اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار دا جڑے ادنا صحابی ہے اس صحابی کے مقام میں بھی نہیں پہنچ سکتے تو چینجا کے بعد جان والے لوگ جڑے ہیں وہ معاذ اللہ کھین کے سارے پیر جڑے ہیں نا یہ وجہ کے نبی پاک علیہ السلام نے توجہ کرنا سرکار دی جو صحبت میسر آئی ہے نا جس بندے نے ایک دفعہ سرکار نو ڈٹھا ہے حالت بیداری دے اندر صحابی ہوندا بھی ہوئے پہلے سن پتہ ہوئے صحابی کون ہوندا ہے صحابی او ہوندا ہے جس نے نبی پاک علیہ السلام نو حالت ایمان نال انی ایک دفعہ ڈٹھا ہوئے ایک دفعہ ڈٹھا ہوئے صحابی اس بعد اس کا خاتمہ بالخیر ہوئے ہوئے یا یہ ہے کہ نبی نہ ہے سرکار کی صحبت دیوان بیٹھے وہ کو مطلب اکثر تو کوشش نظر آ دی لیکن سرکار کی صحبت میسر آ گئی ہے تو وہ کون ہے صحابی وہ کون ہے صحابی ہے یہ صحابی ہے ایک دفعہ سرکار کا دیکھنا
اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اگر بعد آن والا انسان ساری زندگی عبادت کرے مراوے تو ایک لمحے نہیں پہنچ سکتا. یہ سرکار نے ایک دفعہ دیکھنا اتنا افضل ترین عمل ہے. ایک دفعہ یہ دیکھنا یا جنہوں نے سرکار کی صحبت زندگی گزاری ہے، سرکار کے قرب زندگی گزاری ہے، انہوں نے کتنی بڑی شان ہے. حضرت امام شبلی فرماتے ہیں کہ جس بندے نے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کا ادب نہیں کیتا نا، سرکار جس نے صحابہ کی توقیر نہیں کی تھی، آپ فرمانے نے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ایمان کو نہیں لے جایا. وہ ایمان بھی معتبر نہیں کہ سرکار کا دیوان ہے، سرکار کے ایمان لے آئے. ایمان بھی اس سے معتبر ہے جس بندے نے سرکار کے صحابہ کی توقیر کی ہوئے. اللہ اکبر. اس واسطے آج دور آگے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے آپ نے فرمایا میرے غلاموں خیال رکھا ہے میرے صحابہ کے معاملے کے اللہ کو درد روائے. میرے صحابہ کے معاملے میرے صحابہ کو برا بھلا نہ آکھائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا صحابی نے ایک مٹھ جو دی بھر کے خرچ کرے نا اللہ دے راہ پہ، کتنا خرچ کرے؟ موٹی یار جو دی انہاں جو دی مٹھ چاہ کے اللہ دے راہ پہ دیتی ہے نا، آپ نے فرمایا اللہ پاک کو اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب دے سی کہ اگر اس کے مقابلے دوسرا بندہ یہ صحابی دی سونے کا پہاڑ خرچ کرے اس کو اتنا ثواب نہ مل سی جتنا اس جو دی مٹھی نال میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کو اللہ اجر عطا فرماوے گا. وجہ یہ ہے کہ صرف سرکار کا دیکھنا، سرکار کا دیدار، سرکار کا قرب، سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سرکار کا زمانہ جس میں مل گئے ہے تو جتنا خوش نصیب انسان ہے. آج لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے میں بول رہے ہیں معاذ اللہ آج یہ سارے پیر ہی نہیں آ رکھے بیٹی نے پتہ نہیں کچھ لوگ ہیں میرے مطلب ہے آج سارے پیر یہ رہے نا. ایک بندہ آئے رہا جی سانو معاذ اللہ یہ نا چنگا نہیں لگتا امیر معاویہ آ رہا اس کیا کہ سانو میں کہتے ہیں نام دا پتہ ہے امیر معاویہ کے نام دا جنہا معنی ہے دا پتہ ہے اس کا نہیں. میں کہ یہ معنی یہ ہے کہ جس نے مطلب نام سن کے کتے بھونکوں امیر معاویہ. میں کہ معاویہ دا معنی ہے یہ کتا کو بھونکاوے. میں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں کہ معاویہ دا معنی بھی ہے کہ وہ تارا جس نے دیکھ کے کتے بھونک دے رہے. میں کہ تیرے قصور نہیں اللہ کو ہدایت دعا مانگ اللہ تیرے تے کرم فرماوے. تو گل یہ ہے کہ آج دور ایسا آ گیا ہے حقیقت یہ چیزاں مطلب اصل مسیح کے وچ جو نا عموماً مطلب سارے بیانات آج کل مطلب کچھ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے نا پورے ایک پروگرام بنایا ہے مطلب علماء خطباء کنونشن. اس علماء خطباء نو آپ نے بات نصیحت فرمائی کہ تواڈی کی ذمہ داری ہے. آج ایسا ہے کہ آج صرف مطلب شعر و شاعری تے زور رکھو ہے، شعر و شاعری تے زور رکھو ہے. یہ لوگ بڑے مفتی صاحب بنا یہ لوگ ہمارے سامنے آ کے درد بیان کریں نا بس آدھی جو تقریر دہدی آدھی تقریر ہوا چنگی کریں نا جڑا ذرا سنی سنی سی میٹھی میٹھی درجیاں دے کر کے کرے نا وہ زیادہ سانو اچھا لگتا ہے. ساڈے شعبہ بھی ہے میں الحمدللہ پٹھان جا پٹھان دے وچ ہاں مطلب تقریباً جڑی ویڈیو نے کو آنے ویندے تو کلنا تے ان چیز سارا پروگرام میری مطلب تقریر تقریباً میری ہوندی ہے. یہ تقریر جیڑی ہے نا مطلب اس طرح دی یہ تو سمجھو او کی سمجھی ویندی ہے. باقی جڑے ہیں جناب وہ حدیث پاک جناب کوئی بیان کیتی اس سارے ثواب تے چاہیے نا ورنہ دوسرا یہ صاحب سے بنا خاص خز جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب لو بڑیاں دنیا نہ میں اڑا کوڑا من میل چڑھایا سایا. سبحان اللہ آپ کو نا شیر میں چنگا پڑا ہے یہ آپ کو سبحان اللہ. آپ کو مطلب یہ ہے کہ آج عقیدے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. سانو عقیدے کا کو نہیں پتا. سنی کو پوچھ کے ہاں بھائی یار نے کتنے لکھی ہوئی ہے پتہ نہیں استاد جی کو پوچھتا استاد جی کیا کہتا بعد استاد جی ورسی نے دعا دسے نے میں کتنے لکھی ہوئی ہے ہاں جی کل کتنے لکھے ہوئے نے بھائی ہر کلن دے مطلب بیان ہونے دے کل کتنے لکھے ہوئے نے تینوں کو پتہ ہے تینوں کیڑی شے دا
ہے جناب تیری کو سارے سنیا کو میں ایک نکاح پڑھا ہے مسجد کی بات کرتا پیا یقین منو جب تیرا کلمہ نہیں آتا میں بھی آ گیا میں کہنا پہلا کلمہ میرے تو کہاں نکاح پڑھوا تھا پہلا کلمہ جناب وہ شروع تھی کہ ساری آس پاس یاد کراؤ بعد شام کی نماز میں انہیں گھر پڑھی بیٹھے آنی میں کہ پہلا کلمہ قبر یاد کراؤ نکاح وقت پڑھ سا یعنی حالات سارے یہ ہیں اچھا پہلا کلمہ واقعی کو نہیں آیا انہوں کا ساری کال سن سا دوسری دہاڑے جناب ان وقت نہیں آیا کہ بعد میں ہفتے بعد جب مٹھائی لے کے آئے اگر ساری ہن معافی دے بعد میں انشاءاللہ یاد کرے تھا یہ حالات ان میں سچی کر پہ کرے نا یعنی یہ حالات ہیں ساری اتنی کمزوری ہیں ساری کل موبائل کے جناب اسا بیٹھے ہیں فیس بک کے اتنے ماہر ہیں میری تصویر چاہنے نہیں ہوتی نکا بار سارے بیٹھے تو فیس بک کا ماہر ہے موبائل کا ماہر ہے ہر شے کا ماہر ہے لیکن نماز کی سانو مطلب ہے ہن کہنا آسان ہے نا تو سبحانک اللہم وقت نہ ٹوسی جناب یعنی کہ سانو جب تانے لگ گئے ہیں اساری اتنی کمزوری ہیں یعنی ان چیزیں کمزورات وقت مطلب عقیدے کے بارے خدا را اسا اپنے عقیدے نو سمجھاں ایک مسئلہ مطلب یہ رہے نا اگر جمعہ دے ایسا سنا ہاں تو سانو اپنا بہت سارا عقیدہ سمجھ آ گیا ہویا اچھا عقیدہ زیادہ ضروری ہے اگر عقیدے دے وچ کمی ہوئی تو معافی کون ہو سکے عقیدے دے وچ کمی ہوئی تو معافی کون ہو سکے یہ میں نہیں آتا کہ مفتی صاحب نے گانے جی اگر عقیدے دے وچ کمی ہوئی عمل دے وچ کمی ہوئی تو اللہ معاف کر دے سی عمل دے وچ کمی آ گئی نا عقیدے دی کمی دی معافی کونی تے عمل دی کمی دی معافی یہ عقیدے کے سن آپ کو پتہ ہوئے انہیں کے مطلب سارا عقیدہ کہ اسا مسلمان آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر اسا اللہ تے ایمان کینا ہے اللہ دے رسول تے اللہ دے کتاب تے یوم آخرت تے تقدیر تے ایمان ایمان تقدیر والی گل کیتی ہے یہ چیزیں ہیں اسا نماز دا پتہ ہوئے اسا اپنے دین دا پتہ ہوئے اسا اپنے مطلب جتنا مسئلہ دا پتہ ہوئے مفتی صاحب فرما رہے ہیں جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے اگر سنی تو جاگ گئے تین اپنے عقیدے کا پتہ لگ گیا کہ میرا عقیدہ کیا ہے میں کیوں سنی ہاں سنی اعظم یہ جڑا سن ہوے نا جڑا چپ بیٹھا رہے وہ سنی ہوندے وہ سنی نہیں ہوندا سنی وہ ہوندا جڑا سرکار دی ساری سنت تے عمل کرن والا ہوے وہ سنی ہے اسا اس تو سنی ہاں اور سنی ہو ہاں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جنہوں نے مہر لائی کہ سننے لی جیڑا ہے ایک واحد فرقہ جماعت سنی اہل سنت و جماعت وہ جماعت نے جڑی انشاءاللہ کامیاب ہوے گی اس عقیدے کے تحفظ واسطے آج الحمدللہ چند علماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب میدان کے پیچھے موجود ہیں اس عقیدے کے پہرا دے رہے ہیں ایک جس وقت صحابہ کے بارے بس صاحب تو پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے جس وقت کراچی کی ایک گندی عورت نے زبان کھولی ہے نا سب تو پہلے اگر اہل سنت و جماعت جو کوئی سامنے آئے تو وہ نام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے سب تو پہلے عقیدہ اہل سنت اپنا عقیدہ والے جس ہستی نے کیتا ہے جس شخصیت نے کیتا ہے وہ نام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کے قانونی تبدیلی کی گئی ہے نا اسمبلی میں جس وقت بل دے وچ چینج کی گئی ہے تو اس وقت علماء نے آواز بلند کی ہے نا یہ پتہ نہیں ساجد میر دے مطلب ایک لڑنے اس آخر جماعت اللہ کوئی تبدیلی بھی کوئی ہوئی نہ کس قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یعنی جس وقت قادیانی وقت دا ہموار کیتا گیا ہے تو اس وقت ساجد میر آ کے ٹی وی تے باغ اس آگے مولوی انسدو کیا کرو بولو نا جب کیا کرو مولوی ان میں پورے پاکستان میں کوئی مولوی ہے تو آوے میرے نال انگلش کی مناظرہ کرے انہوں نے انگلش کی میں نہ چاہتا مولوی نے انگلش آندی نہیں تو الگ بھی گل ہے کہ اللہ بیٹے نال مناظرہ نہ کریں گے تو جتنا ہو زیادہ ہیر گیا الحمدللہ پورے پاکستان میں جو اس شخصیت نے آواز بلند کی تھی پوری اہل سنت جس نے ترجمانی کی تھی اس ترجمان کا نام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے ڈاکٹر صاحب فرمائے اچھا انگلش آگے نا مناظرہ کریں گے تو عربی دے وچ آگ تو فارسی دے وچ آگ کس مرضی زبان وچ آگ الحمدللہ اے فقیر تیرے نال مناظرہ کرن واسطے تیار ہے اگر دیکھو نا ڈاکٹر صاحب اس نے مگر آواز بلند نہ کرے دے باں کھڑی نہ کرے دے تو بات
ہر گیا ہے نا کتنی بات ہے کہ ہر گیا ہے بات سمجھو الحمدللہ ایسی شخصیات دنیا دے وچ اور مسلک اہل سنت و جماعت موجود نے جس وقت بھی کوئی نہیں سر چاہے آدھے نا سر تلے رکھ اصل موجود ہے الحمدللہ عقیدہ اہل سنت دے پہلا دین واسطے ڈاکٹر اشرف عاطف جلال پیڑے کھلوتا ہے کتے کھلوتا ہے پیڑے سان نال کھلونا چاہیے پیڑے کے نہیں سان کھلونا چاہیے نا نال کلسان ہے انشاءاللہ آج انہوں نے ہاتھ کھلے کر دیا تو نال کلسان انشاءاللہ عقیدے کی تحفظ آتے انشاءاللہ اثر ڈاکٹر اشرف عاطف جلالی کے نال آتے انشاءاللہ اچھا اس سے عقیدے کے تحفظ واسطے نا انشاءاللہ العزیز 19 تاریخ 19 فروری بروز اتوار سویرے 8 بجے کے دیگر تک لاہور کانفرنس ہو رہی جس بات میں کو دعوت نے بنایا کیا انشاءاللہ سارے پروگرام دے آسو انشاءاللہ دعوت دینا اور انہیں یہ بات ہے کہ انشاءاللہ اگر ٹائم لگا جاتا نا انشاءاللہ ہمیں جنہیں آگے کہ انشاءاللہ عقیدے کی تحفظ واسطے کوئی میری ذات واسطے نہیں کوئی مفتی صاحب واسطے نہیں عقیدے کی تحفظ ہر مطلب مسلمان نے حق ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے اور ارد گرد آن گوان محلے داروں نے بھی حق ہے اگر محلے کے سارے کو بندہ لین تو لا کے تو سارے مندر میں نپے ہوتا تین کیوں نہیں سمجھایا یہ نماز آنے پہ ہوگا نا ایک بندہ کہا آلہ نماز میں نا ایک کہنے کہ جنہاں میرے کو کپڑے ٹھیک نہیں تو آج میں نہ آندا اور دوسری نے بات تھا کچھ آلہ میں نہ نہیں کہا کہ کپڑے جو ٹھیک نہیں تھا آلہ کے میں نہ مطلب یہ سادیاں سیدھیاں والا گلا اس بات کرنے پیا کہ تاکہ تو ہم کو سمجھ آوے اسا اگر کوشش کراں ایک نماز دی اگے مطلب ماشاءاللہ میں تو مسجد چاہے تو میرے بھی دل خوش تھی ماشاءاللہ بڑے نمازی ہیں اگر ایک نمازی نہ لڑا تو مسجد رونق ود جاتی نا اگر ادھر کوشش کی تھی تو انشاءاللہ یہ عقیدے دی سمجھو بہتری دی کوشش ہے یعنی مسجد کے اندر آوے اس کا دین نیڑے باندھر آوے تو انشاءاللہ عقیدہ ہوگا پکا ہوئے گا کیونکہ حضرت صاحب دے رہے نا خیر بھی توڑو آنے پہ الحمدللہ پکے رضوی نے مفتی منیر حیدر رضوی جلالی منتقال قاسمی بھی ہو گئے ہیں ان کا خیر بہت سارے ہو گئے ہیں اس واسطے کانفرنس کی دعوت رہے واسطے تارے کل حاضر ہویا اللہ تبارک و تعالیٰ توالی میری حاضری مفتی صاحب میں نہ کہنی آپ نے جنہیں اپنی زبان ہے نا جی اس خطاب کرائے میں کہ اپنی زبان کوشش کرتا کہ اسا عوام کو سمجھا اسا اپنے عقیدے کا پتہ ہوئے اسا سرکار دی اہل بیت دی غلام سرکار دے صحابہ دی بھی غلام انہاں گل ہے نا یہ یاد رکھا ہے کوئی بندہ یہ نہ ہوئے تارے سامنے سرکار دے صحابہ دے بارے کو لفظ بولے نا آپ کو چپ کر بھائی زبان چھپ گئی ساری یہ گل آ سکتے ہیں کہ نہیں انہیں کو گل کرے نہ کرے زیادہ جناب نے تھوڑا چلے کرنے جیسے گھر کوئی تے چاہ لینے انہاں گل ہے نا کہ جی یار سرکار دے صحابہ دی گل آوے سرکار دی ناموس دی گل آوے کوئی سانو سینے تارنا چاہیے کہ نہیں وہ تے چپ کر رہا نہیں یہ مولوی نے بیٹھ علی یہ جیسا کونا یہ اصل مطلب عقیدے واسطے ساری جان حال ہو رہے عقیدے دی حفاظت واسطے تھا یہ اپنے مطلب سارے کو کیوں کو گل آکھے نا میں کہ سارے کیوں کو گل آکھے نا اصل نہ چھوڑے دے نہ چھوڑ جائیں بابن نے یہ گل آکھی میری ابی نے یہ گل آکھی اگر کوئی بندہ صحابہ کے بارے بولے تو چپ کر لینا اور کے لیے ساری مطلب غیرت ہے سرکار دے صحابہ دی گل آوے سرکار دی آل دی گل آوے سرکار دے غلاماں دی گل آوے سانو چاہیے ہے کہ پیڑ کھلوتے ہوا اور خاص طور پہ ختم نبوت دی گل آوے ختم نبوت کی گل آئے اسانو چاہیے اصل میدان چھوڑنا چاہیے انشاءاللہ عقیدے کی تحفظ واسطے آج پاکستان سنی کانفرنس 19 فروری بروز اتوار سارے احباب کو دعوت ہے انشاءاللہ سارے احبابات ہو نا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارے دعوت کو قبول فرماوے اللہ تعالیٰ خاتم میں خیر فرمائے جتنا اہتمام ہویا انتظام ہویا اللہ سب قبول فرمائے سب علماء آنا اللہ قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارے خاتم میں خیر فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ قبلہ مولانا محمد اجازت عبداللہ صاحب نے بہت ہی پیارا آسان انداز کے اندر خطاب فرمایا اللہ رب العزت قبول فرمائے میں تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں تمام عوام اہل سنت کا کہ انہوں نے قیمتی وقت نکال کر عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کی خاطر آج کی اس تقریب میں شرکت فرمائی الحمدللہ میاں والی شہر کے اندر پیر سید محمد یونس شاہ صاحب ہاشمی کی قیادت کے اندر اور مفتی اہل سنت مفتی محمد سیف اللہ نصیر صاحب کی سرپرستی میں اور
جس میں تمام علماء کرام شامل ہیں۔ ہمارے اس علاقے کی مایہ ناز شخصیت مولانا محمد مفتی محمد عنایت اللہ خان صاحب، مولانا قدرت اللہ صاحب، اور شہر کے بھی تمام علماء کرام اس میں شامل ہیں، اور ہمارے امیر محترم مولانا محمد اجاز احمد جلالی صاحب بھی۔ یہ تمام علماء کرام ہم مل کے سنی علماء کونسل تحفظ عقیدہ اہل سنت پہ پہرا دینے کے لحاظ سے تمام علماء متحد ہو کے شہر کے مختلف مقامات پہ ماہانہ اور ہفتہ وار دروس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ کے قریب ہی قرآن خیل چوک میں جو مسجد ہے مدینہ مسجد، خاص کر کے مولانا محمد فیاض مظہری صاحب بہت ہی مخلص دین کا درد رکھنے والے ہیں، انہی کی جامع مسجد میں اور انہی کی مشورے پہ، انہی کی دعوت پہ ہر ہفتے جمعے والے دن بعد نماز عشاء وہاں درس قرآن ہوتا ہے۔ رفع یدین کے موضوع پہ 3-4 درس ہو چکے ہیں، فاتحہ خلف الامام پہ ہو چکے ہیں، اور دیگر موضوعات پہ ہر جمعے کو نماز عشاء کے بعد وہاں درس ہوتا ہے۔ تو آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس میں بھی آپ ضرور شرکت فرمائیں، اور 19 تاریخ کو جو پروگرام ہو رہا ہے آل پاکستان سنی کانفرنس، اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت پیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، ہم ان کے امتی، وہ ہمارے ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پھیلا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہم شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلام آج ہو قبول۔ ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے مولانا محمد قدرت اللہ خان صاحب کی اطلاع کی آپ دعا فرمائیں۔ قبلت جميع دعاء خير، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وبارك عليه، قلت حيلتي أنت وسيلتي، أدركني يا رسول الله، يا رسول الله ومولانا يا حبيب الله، اسمك لنا یا اللہ یا رحیم یا کریم۔ جو کلام پاک میں پڑھیے، جو کلام پاک میرے دل کو یہ جو کچھ جنگل اہتمام میں جو کچھ بیانات ہوئے نے، جو نعتخوانی ہوئی، جو تلاوت ہوئی، جو ذکر اذکار ہوئے، سارا ثواب پیارے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین زندہ نبی مختار نبی سب نبیان دے سردار نبی میرے آقا و مولا جناب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی
بارگاہ اقدس العالی فبتوفتن عقیدتاً محبتاً پیش کر دیا قبول فرما. یا اللہ جل ثواب میرے آقا اسلام نے بات توفیل تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ثواب پہنچا. میرے آقا اسلام نے مقدس پاک والدین کریمین شریفین طیبین مطہرین کے ثواب پہنچا. یا اللہ جل ثواب میرے آقا ابو بکر صدیق، میرے آقا فاروق اعظم، میرے آقا عثمان غنی، میرے آقا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب پہنچا. حضرت امہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام مقدس امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب پہنچا. علی پہلے کرام مطہرات کو ثواب پہنچا. میرے آقا امام حسن، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام اصحاب صحابیات تابعین تبع تابعین کو ثواب پہنچا. فکر تمام ائمہ کرام سر قرات امام عاصم، حضرت امام اعظم، حضرت غوث اعظم، باج جزید بستامی، حضرت ابوالحسن خرقانی، باؤدین نشتہ شاہ بخاری، حضرت باقی بلّہ سنگھ مجدد پاک بابا جی، شاہ حفاظ رحمت پشاوری محمد رضا خانی زکوری، حسن للا سنگھ حضور میاں جان محمد صاحب بہبل بی بی جنبا سنگھ حضرت فقیر فتح محمد گوری خواجہ پیر محمد صدیق صاحب گوری اور بانی میاں والی میاں علی صاحب سلطان غارفی، استاد زکریا صاحب میاں مراد اور مکتبہ صاحب، استاذی محترم مولانا میاں محمد صاحب امیر المجاہدین علامہ خادم صاحب علم الدین ممتاز حسین قادری، جملہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ وسلم پہنچا. یا اللہ آسان اتنے محفل بھی جمع جہد کریمی بیت رشتہ دار وفات پاک سب کو ثواب پہنچا. یا اللہ اس مقدس محفل پاک کے صدقے، اپنے حبیب دے صحابہ دے صدقے، اپنے حبیب دے اہل بیت دے صدقے، جو کچھ علامہ صاحب نے بیان کیتا ہے یا اللہ یہ عمل دی توفیق عطا فرما. یا اللہ جڑا ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، یا اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرما اور یہ فکر اساں دوسرے مسلمان تک پہنچا. یا اللہ یہ بھی سب کو توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ سب علماء کرام میں اتحاد، اتفاق، محبت، جذبہ، خلوص عطا فرما. علامہ مفتی منیر حیدر صاحب نے جو اور علامہ یونس شاہ صاحب نے اور مل کے علماء کرام نے جڑی عقیدہ تحفظ، عقیدہ اہل سنت و جماعت جڑا سلسلہ شروع کیتا ہے، یا اللہ دن ب دن ترقی عطا فرما. یا اللہ سب لوگاں نے انہاں دے نال مل کے انہاں دا بازو بنن دی توفیق عطا فرما. ملک پاکستان کو سلامت رکھ. ڈاکٹر کنز العلماء اشرف آصف جنانی متزل العلی جے علماء دا سایہ ساری سراوتے قائم فرما. یا اللہ ساری دنیا قبر قیامت بہتر فرما. یا اللہ اہل سنت با جماعت دا بول بالا فرما، باطل دا منہ کالا فرما. یا اللہ انہاں لوگوں نے بھی اپنے انجام تک پہنچا جڑے اہل سنت با جماعت کے صفحہ میں گھس کے اور صحابہ کرام جو تے زبان درازی کر رہے ہیں، یا اللہ انہاں کو بھی اپنے انجام تک پہنچا اور انہاں دا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اساں تیرے محبوب کریم علیہ السلام دے دار والوں دے بھی غلام اور تیرے محبوب دے گھر والوں دے بھی غلام، اس سے بھی موت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وسلم.